خدا کے لوگ کلام کے لوگ ہیں۔ خدا کے لوگ وہ لوگ ہیں جو اس راہ پر جاتے ہیں جہاں خدا چاہتا ہے کہ وہ جائیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، حصہ 1، مرد خدا۔ کیا آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ انسان کے پوری طرح گرنے اور خدا کے مکمل فضل پر ایمان رکھتے ہیں؟ پھر کچھ کرنے کی کوشش کیے بغیر ہمیں پہلے مرد خدا بننا چاہیے۔ ہمیں ایک ایسا مرد خدا بننا چاہیے جو خدا کی طرف سے، جسے ہم اپنی ساری زندگی وقف کرنا چاہتے ہیں، آزادانہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہو۔ خدا کے لوگ خدا کے لیے کچھ کر کے خدا کی مدد نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کامل منصوبہ میں شامل ہوتے ہیں جو خدا نے پہلے ہی پورا کر دیا ہے۔ خدا کے لوگ وہ راہیں ہیں جن کے ذریعے خدا جو کام ہم سے کروانا چاہتا ہے وہ پورے ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مرد خدا کا تعلق خدا سے ہے اور خدا کے لیے ایک مرد خدا ہے۔ مرد خدا۔ مرد خدا وہ ہیں جو اس دنیا میں تو رہتے ہیں لیکن اپنے دلوں کو یہاں نہیں لگاتے، اور ممتاز لوگ پردیسی مسیح کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور دنیاوی طاقت کی تلاش میں رہے، وہ لوگ جو خدا کی طرف سے بلائے گئے اور دنیا میں رہتے تھے، خدا کی بادشاہی سے ملتے اور خدا کی بادشاہی کے لیے زندگی گزارتے رہے، خدا کے لوگ ہیں۔ اور اگر مرد خدا ایسی ممتاز زندگی بسر کرتا ہے اور مسیحیوں کی حیثیت سے کھڑا رہتا ہے، تو دنیا ایسے مسیحیوں سے جو یسوع مسیح کے ذریعے یکساں اور ممتاز ہیں نفرت کرے گی، اسی طرح جیسے یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ مرد خدا ایک ایسا شخص ہے جو اس حقیقت پر قائل ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آتا ہے، خدا کے ذریعے زندگی گزارتا اور خدا کی طرف لوٹتا ہے، اور زندگی کے ذریعے اس ایمان کو ثابت کرتا ہے۔ لہٰذا خدا کے لوگ خدا کے گواہ اور یسوع مسیح کے گواہ ہیں۔ بحیثیت مرد خدا کی سے ایک مسیحی کی زندگی سے زیادہ خوبصورت کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جسے دنیا سنبھال نہیں سکتی، لیکن ایسی زندگی کسی بھی طرح دنیا کی نظروں میں خوبصورت زندگی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں زیادہ حاصل کرنے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں کسی کے پاس جو کچھ ہے اسے دے دینے کی زندگی ہے۔ یہ دنیا میں ایک اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس جو بلند مقام تھا اسے چھوڑنے کی زندگی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ بائبل میں ظاہر ہونے والے خدا کے لوگوں کے ذریعے ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ مرد خدا موسیٰ اور پولس۔ بائبل میں موسیٰ کو مرد خدا تسلیم کیا گیا ہے۔ خدا اس کے ذریعے جو کچھ کرے گا اس کی منصوبہ بندی اس نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کی ہوئی تھی، اور اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اس کی رہنمائی کی۔ موسیٰ نے خدا کے منصوبے میں 40 سال مصری شہزادے کی حیثیت سے گزارے، مصریوں کی تمام حکمتیں سیکھ کر ایک قابل شخص کی حیثیت سے بڑھتا گیا، لیکن یہ آخر نہیں ہے۔ ہم پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور نجات حاصل کرتے ہیں تو ہم اس دنیا میں موسیٰ کی طرح ہو سکتے ہیں، اور بننا چاہیے، لیکن بائبل ایسا بیان نہیں کرتی۔ خدا نے موسیٰ کو 40 سال کے لیے مصر کے ایک شہزادے کی حیثیت سے ایک قابل شخص کی حیثیت سے بڑھایا تاکہ وہ ایسا رہنما پیدا کرے جو اسرائیلیوں کی تقریباً 6 لاکھ مردوں کی رہنمائی کرے، اور موسیٰ کے ذریعے تقریباً 20 لاکھ مرد مصر سے نکلے۔ نیز اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ آئندہ مسیحیت کی بنیاد رکھنے کے لیے پرانے عہد نامے کی پہلی 5 کتابیں، موسیٰ کی 5 کتابیں لکھے۔ اس کے علاوہ موسیٰ کے پہلے 40 سال خدا کی بادشاہی اور اس کے لوگوں کے لیے بہت کارآمد رہے۔ جیسا کہ خدا کی ہدایت کے مطابق غلطیوں کے بغیر خیمہ بنانا، یہی بات پولس کے معاملے میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔
पौलुस यहूदियों में एक फरीसी था और वो शरीयत की रास्तबाजी में बेऐब था। उसे गमलीएल के मातहत, जो इस वक्त एक बहुत बड़ा आलिम था, शरीयत में सख्त हदायत भी मिली थी और वो खुदा के लिए गैरतमंद भी था। खुदा ने इन तमाम हालतों से रहनुमाई की और इन तमाम हालात को इस्तेमाल भी किया। लिहाजा बहुत सारी चीजों के जरिए जो उसने सीखी थी, खुदा ने उसे नए अहदनामा की 27 किताबों में से 14 किताबें लिखवाई। ये भी मूसा की 5 किताबों की तरह मसीहियत के कयाम में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। पौलुस ने भी अपनी तमाम तर सलाहियतें खुदा की खातिर इस्तेमाल की क्योंकि वो मर्द खुदा था। नीज 40 साल की उम्र के बाद खुदा ने मूसा की मिस्र छोड़ने और 40 साल बियाबान में चरवाहे की हैसियत से गुजारने के लिए रहनुमाई की, क्योंकि मूसा की जिंदगी मूसा के लिए नहीं थी और मूसा मर्द खुदा था जिसका ताल्लुक खुदा से है। लिहाजा उसकी जिंदगी खुदा के मंसूबा के मुताबिक खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। खुदा ने मूसा को बढ़ने दिया और कुछ देर के लिए गुनाह का लुत्फ उठाने की निस्बत फिरौन की शहजादी का बेटा कहलाने से इनकार करवाया, बल्कि खुदा के लोगों के साथ तकलीफ उठाने को तरजीह दी। चूँकि मूसा मर्द खुदा था, इसलिए वो मसीह की खातिर मिलने वाली जिल्लत को मिस्र के तमाम खजानों से ज्यादा बड़ी दौलत समझता था। उसने खुदा की बादशाही की तरफ देखा। चुनाचे जब मूसा ने मजीद 40 साल बियाबान में गुजारे तो वो खुदा के लोगों को खरूज की रोया जो खुदा के जहन में थी के लिए बियाबान में से ले जाने के मकसद के लिए तैयार था। अगरचे मिस्र के फराउन को मालूम नहीं था, ना ही इसराइलियों को जो मिस्र छोड़ने वाले थे, और ना ही खुद मूसा को मालूम था। खुदा अपने जोश से आगे बढ़ा और फिर मूसा को बुलाहट दी। पौलुस ने खुदा की बुलाहट पाने के बाद अपनी सारी तालीम और जोश के पस मंजर को खुदा की बादशाही की खातिर इस्तेमाल किया। ये इसलिए कि वो मर्द खुदा था, नीज खुदा की खातिर इस हकीकत को कि वो बादशाह के कबीले से साउल बादशाह के बाद अगला था, और ये कि वो इस वक्त का एक मौजिज़ फरीसी था। इस शरीयत के इरादों को जिन्हें उसने अब तक बरकरार रखा था को खारिज होने वाली चीज करार दिया था। बाइबल में हमने देखा कि खुदा के मंसूबे में पौलुस की पैदाइश से ही रोमी शहरियत थी और काफिर शहर तरसिस में जहां वो पैदा हुआ और बढ़ा था, मुस्तकबिल में मर्द खुदा की हैसियत से खुदा की बादशाही के लिए खुशखबरी की तबलीग में एक कारामद किरदार अदा किया। खास तौर पर पौलुस छोटी उम्र से ही छोटे आसिया के इलाका तरसुस में परवान चढ़ा और बरनबास के साथ जो कुप्रस से था और बहुत सी गैर कौमों से मिला था, ऐसे शख्स के तौर पर तैयार हुआ था जो ना सिर्फ इस वक्त की यूनानी जुबान बल्कि यूनानी सकाफत जो उस वक्त की सकाफत थी से भी वाकिफ था। और बरनबास के साथ वो इब्तदाई आलमी मिशनरी के लिए एक अहम शख्सियत के तौर पर इस्तेमाल होने के लिए तैयार था। मूसा और पौलुस खुदा के लोग थे जो खुदा की तरफ से बुलाए गए थे। क्योंकि वो खुदा के लोग थे, उन्होंने खुदा के लिए जिंदगी गुजारी और फिर खुदा की बादशाही में चले गए, क्योंकि खुदा के लोग इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते। मर्द खुदा सैमुअल। बाइबल में सैमुअल मर्द खुदा के तौर पर तस्लीम किया गया है। खुदा के लोगों के मिस्र को छोड़ने और मूसा के साथ बियाबान में 40 साल गुजारने के बाद वो मूसा के बाद होने वाले रहनुमा यशवा की क़यादत में कनान की सरजमीन में आए और गुनाह किया। अगर खुदा ने उन्हें सकून अता किया और अगर उनको उनके गुनाहों की वजह से सजा दी गई तो वो खुदा से फरियाद करते हैं और चिल्लाते हैं, और उसने उनको बचाने के लिए काजी भेजा। और अगर उन्हें दोबारा अमन मिला तो उन्होंने बगावत और फिर गुनाह करने की तारीख को दोहराया। और काजियों के वक्त हन्ना की दुआ के जरिए सैमुअल पैदा हुआ और इसराइल की तजदीद की रहनुमाई की। सैमुअल मर्द खुदा था। चूँकि वो मर्द खुदा था, उसने खुदा की कुदरत से दुनिया से लुत्फ नहीं उठाया, बल्कि चूँकि वो मर्द खुदा था इसलिए उसने अपनी जिंदगी खुदा की बादशाही और लोगों के लिए वक्फ कर दी। सैमुअल बचपन ही से जब उसका दूध छुड़ाया गया था तब से हैकल में माँ और खानदान के बगैर बड़ा हुआ था। वो खुदा के हजूर बदकार काहिन हुफनी और फिनहास को देखकर बड़ा हुआ और वो सैमुअल के उसातिज़ा के मुखालिफ थे। एक ही दिन में एली काहिन हुफनी और फिनहास की मौत के बाद सैमुअल ने खुदा के लोगों के काजी की हैसियत से इसराइल पर हुक्मरानी की। अगरचा मिस्पा में फलस्तीनियों के खिलाफ जंग में इसराइल को सैमुअल की दुआ के जरिए हैरत अंगेज फतह का तजुर्बा हुआ, पर सैमुअल की जिंदगी इतनी दिलकश नहीं थी।
اس کے بعد سیموئل بوڑھا ہوا اور اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے جس نے خدا کو بادشاہ کے طور پر ترک کیا اور انسان بادشاہ چاہا، اسرائیل کے ذریعے منتخب کردہ ساؤل کو بادشاہ کے طور پر مقرر کیا۔ انسانوں کے بادشاہ ساؤل کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں غمگین ہونا پڑا۔ پھر خدا نے ان کو ممتاز کرنے کے لیے داؤد کو مسح کیا جو خدا کی طرف سے چنا گیا تھا، لیکن داؤد کے بادشاہ بننے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی۔ مرد خدا سیموئل نے اس طرح اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی اور خدا کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا اور دنیا کی دولت اور شان و شوکت کے بغیر خدا کی بادشاہی میں چلا گیا۔ مرد خدا داؤد۔ بائبل میں داؤد کو مرد خدا کی حیثیت سے پہچانا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے مرد خدا سیموئل سے خدا کے علاوہ ایک انسانی بادشاہ کا مطالبہ کیا اور خدا نے ان کی درخواست منظور کی اور خدا نے انہیں ان کے انتخاب کی قیمت پوری طرح ادا کرنے کے لیے مجبور کیا، اور خدا نے سیموئل سے کہا، میں نے یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو بادشاہ چنا ہے، اور سیموئل بھیجا گیا۔ اس وقت سے شروع کرتے ہوئے مرد خدا داؤد نے اپنی زندگی ایک ایسے شخص کے طور پر شروع کی جس کا تعلق خدا سے ہے، جو خدا کی مرضی کے مطابق ایک مرد اور خدا کے لیے ایک مرد ہے۔ جب یسوع نے بپتسمہ لیا اور پانی سے اوپر آیا تھا تو خدا کا روح کبوتر کی طرح آسمان سے اترا تھا، اور داؤد کو بھی سیموئل کے وسیلے سے جسے خدا نے بھیجا مسح کیا گیا تھا اور خدا کے روح سے معمور تھا۔ اس وقت یسوع نے سنا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور داؤد کے بارے میں پولس نے کہا کہ ساؤل کو معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا، وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ یسوع خدا کے کلام سے شیطان کی آزمائشوں پر غالب آیا، اور داؤد نے بھی خدا کے نام پر فلسطینیوں کے نمائندہ سردار اسرائیل کے دشمن جولیت کو شکست دی۔ نیز یسوع نے اپنی خدمت کے وسیلہ سے لوگوں سے تعریفیں سنی تھی، اور جب داؤد فلسطینیوں کے خلاف جنگ جیت کر واپس آیا تو اس نے لوگوں سے یہ تعریف سنی، ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ یسوع یسی کی نسل کے طور پر آیا، جس طرح داؤد کو یسی کا بیٹا کہا گیا تھا، لیکن یہ ایسے ہی ہے۔ ہم خدا کے لوگوں کے نام پر اس زمین پر چیز کے خوشحال ہونے کی توقع کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے مرد خدا داؤد ایسی زندگی بسر کرے گا جو خدا کے دل کے ساتھ ایک مرد کی حیثیت سے یسوع کے لیے دھوکہ اور دکھ سہنے کو ظاہر کرتا ہے۔ داؤد کو بغیر کسی وجہ کے دکھ سہنا پڑے گا، جیسا کہ یسوع نے کہا تھا، اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت رکھی، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت رکھی، کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گھڑے میں جال بچھایا اور ناحق میری جان کے لیے گڑھا کھودا ہے۔ میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئی۔ مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ داؤد کے ساتھ کسی قریبی دوست کے ذریعے غداری کی جائے گی، جیسا کہ یسوع نے کہا تھا، میں تم سب کی بابت نہیں کہتا، جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی، بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے۔ جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا، اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا، نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا، بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہمسر، میرا رفیق اور دلی دوست تھا۔ یہ ٹھیک ہے، داؤد کی زندگی جس سے مرد خدا کی حیثیت سے چنا اور بلایا گیا تھا، ایسے زندگی سے بھرا ہوا تھا جس نے آنے والے مسیحا یسوع مسیح کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد بتسبا اور اوریا کے واقعے کے ذریعے داؤد اپنی گنہگار طبیعت کا ادراک کرتے ہوئے اور بھی پست ہو گیا اور اپنی باقی زندگی ہیکل کی تعمیر کے لیے وقف کر دی۔ یہ بھی یسوع مسیح کو ظاہر کرنا تھا جو سلیمان کی ہیکل کے ذریعے حقیقی ہیکل بن کر آئے گا۔ اسی طرح خدا کے لوگ وہ ہیں جو خدا کے انہیں دیے ہوئے کرداروں کو پورا کرتے ہیں۔
یہ کردار ابراہیم کی طرح میسوپوٹامیہ کو جو زرخیز اور خوشحال سرزمین ہے چھوڑنے اور آخر کار اپنے پیارے بیٹے کو جسے اس نے کنعان میں ایک ایسی سرزمین جہاں قحط کی توقع ہے 25 سال کے بعد پیدا کیا، سوکھنے قربانی کے طور پر قربان کرنے خدا کی طرف سے سننے والی زندگی ہو سکتی ہے۔ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھے دریغ نہ کیا۔ یہاں یہ کردار یوسف کی طرح ہو سکتا ہے جو کم عمری میں ہی اپنی ماں کو کھو بیٹھا تھا، اور وہ 3 سوتیلی ماؤں میں جو اس کی سگی مائیں نہیں تھی پروان چڑھا، اور 10 بھائی سوتیلے تھے، اور آخر کار اپنے بھائیوں کے ذریعے وہ فروخت کر دیا گیا، اور مصر میں وہ سرزمین جہاں خدا کے لوگ آئیں گے غلامی اور قید کا نشانہ بن گیا، اور آخر کار یہ اعتراف کرنے کے قابل ہوا، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقایا زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے، پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا۔ وہ کردار راہب فحشا کی طرح جس نے بیابان میں جنگ جیتی اور خدا کے لوگوں کے بارے میں افواہیں سنی اور اس ملک اور بتوں سے غداری کرتے ہوئے جو ساری زندگی اس کے ساتھ تھے، اس اعتراف کے ساتھ آئی، یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ وہ کردار مصر کے شہزادے کے گزرتے ہوئے وجود اور خدا کے سرکش لوگوں کے رہنما کی حیثیت سے بیابان میں سے چلتے ہوئے اور نوحہ کرتی ہوئی موسیٰ کی زندگی کی طرح ہے۔ تو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہیں ہوئی جو تو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ مجھی سے پیدا ہوئے تھے جو تو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچہ کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے؟ یہ کردار کالب کی طرح ہو سکتا ہے جو یشوع کے ساتھ تھا، جس نے یشوع کے ساتھ تنہا جنگ لڑی، جبکہ کالب کے ساتھ آنے والے 10 جاسوس بے اعتقادی سے چلائے اور سب کی موت ہو گئی تھی، اور یشوع سے یہ اعتراف کیا، آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا، اور جنگ کے لیے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لیے جیسی قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خدا نے اس روز کیا تھا مجھ کو دے دے، کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ اناکیم وہاں بستے ہیں اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیلدار ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں، ایک زندگی جو کنعان کی فتح کے لیے جنگ میں سب سے آگے ہے۔ یہ کردار حنا کی طرح ہو سکتا ہے جسے خدا نے حاملہ ہونے سے باز رکھا، چنانچہ وہ دشمن فننا کی طرف سے بہت مشتعل اور ہراساں ہو گئی، اور آخر کار اس نے دعا کی اور وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خدا کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ ایسی زندگی گزارتے ہوئے جس میں کسی نے دودھ چھڑاتے ہی بچے کو، جو اس کی اپنی زندگی کی طرح ہی اہم ہے، خدا کی ہیکل کے لیے پیش کیا ہو۔ ایلیا جیسا کردار ہو سکتا ہے جس نے کوئی کرمل پر آگ کی جنگ میں فتح حاصل کی، پر وہ ایزبل سے جو اسے مارنے کے مقصد سے اس کا پیچھا کر رہی تھی بھاگا اور خدا سے نالہ کرنے لگا، اے خداوند میری جان کو لے لے کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ اور آخر کار بگولوں میں آگ کے رتھوں اور آگ کے گھوڑوں کے ساتھ آسمان پر چڑھنے والی زندگی تھی۔ یہ کردار الیشا کی طرح لاتعداد معجزات کرتے ہوئے مردہ بچے کو زندہ کرنے کی طرح ہو سکتا ہے، لیکن اسے اپنے نوکر جہازی کی بے اعتقاد اعمال کو دیکھنا پڑا، ہمیشہ گھوڑوں اور آتشی رتھوں سے گھیری رہنے والی، لیکن آخر میں یہ ایک بیماری سے مرنے کی زندگی ہو سکتی ہے۔
یہ کردار بائبل میں کسی نامعلوم نام کی طرح ہو سکتا ہے جس نے خدا کے فرمان کی تعمیل کی اور برے بادشاہ یربام کے سامنے خدا کے کلام کی منادی کی۔ اے مذبح، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا، سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بہور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا، اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے۔ اور ایک جھوٹے نبی کے ذریعے دھوکہ کھانے والی اور بالآخر شیر کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارے جانے والی زندگی ہو سکتی ہے۔ پولس رسول نے تیموتھیوس سے کہا، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، پس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ میں اس خدا کو جو سب چیزوں کو زندہ کرتا ہے اور مسیح یسوع کو جس نے پنطس پیلاطس کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا گواہ کر کے تجھے تاکید کرتا ہوں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ مسیحیوں کو خدا کے لوگوں کی حیثیت سے خدا کے کلام کو زندگی کے طور پر تھامے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ مرد خدا کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے بارے میں اور تمام مسیحیوں کے لیے بات کی، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔